باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ عطف الخبر علی الانشاء وبالعکس۔ بیش ہماری عزیزو، آج اس میں ہے کہ خبر کا عطف کرنا انشاء پر اور بالعکس یعنی انشاء کا عطف کرنا خبر پر، کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ خبر کا انشاء پر عطف کرنا یا بالعکس یعنی انشاء کا خبر پر عطف کرنا۔ پہلا ہے خبر کا انشاء پر عطف کرنا اور دوسرا ہے انشاء کا خبر پر عطف کرنا۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ بیانیون یعنی علماء بلاغت اور ابن مالک نے اپنی کتاب تسہیل میں، ابن عصفور نے شرح ایذا میں اس کو منع کیا ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ خبر کا انشاء پر یا بالعکس عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء بلاغت نے، ابن مالک نے، ابن عصفور نے اس کو منع کیا ہے، اور صفار جو ابن عصفور کے شاگرد ہیں انہوں نے جائز قرار دیا ہے خبر کا انشاء پر عطف کرنا، یا بالعکس جو ہے صفار جو ابن عصفور کے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، اور جماعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صفار جو ابن عصفور کے شاگرد ہیں اور کہتے ہیں کہ خبر کا انشاء پر عطف کرنا جائز ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، کہتے ہیں دیکھو بشر المؤمنین جو سورہ صف کی آیت ہے 10 سے 13 تک، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم سے لے کر وبشر المؤمنین، یہ آگا کہتے ہیں کہ دیکھو بشر المؤمنین کا جو عطف ہے وہ نصر من اللہ و فتح قریب کے اوپر ہو رہا ہے، اور بشر المؤمنین کیا ہے بلا؟ انشاء ہے۔ انشاء کا عطف ہو رہا ہے خبر کے اوپر، نصر من اللہ و فتح قریب کے اوپر، تو پس انشاء کا خبر پر عطف کرنا جائز ہے، چونکہ دلیل یہ ہے بشر المؤمنین میں آپ کو اگر دیکھنا ہو تو وہ پوری آیہ مجیدہ جو ہے نا سورہ صف کی، یا ایھا الذین آمنوا حاشیے کے نیچے ہے، نیچے جو حاشیہ کتاب میں ہے، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ کہتے ہیں اگر صفار کے دیکھو بشر المؤمنین کا عطف ہو رہا ہے نصر من اللہ وفتح قریب پر، یعنی انشاء کا عطف کیا ہے خبر پر، پس جائز ہے کہ انشاء کا خبر پر عطف کرنا جائز ہے۔ آغا زمخشری نے ان کو جواب دیا ہے کہ ان کو بھلا جواب دیا ہے، یہی آغا جو صفار ہیں جو کہ شاگرد ابن عصفور ہیں اور ایک جو جماعت ہے ان کے ساتھ، ان کو آغا زمخشری نے جواب دیا ہے کہ یہاں بشر المؤمنین کا جو عطف ہے وہ تؤمنون کے اوپر ہو رہا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، جو تؤمنون باللہ ہے اس پر عطف ہو رہا ہے۔ بشر المؤمنین کا عطف
تؤمنون کے اوپر ہے، اور تؤمنون جو ہے وہ بے معنی آمنو ہے۔ جب تؤمنون آمنو کے معنی میں ہو گیا تو اب جو عطف ہو رہا ہے وہ عطف انشاء بر انشاء ہے، نہ کہ عطف انشاء بر اخبار۔ خبر پہ تو عطف نہیں ہو رہا نا۔ جب یہ ہم نے لے لیا تؤمنون بمعنی آمنو کے لے لیا اور بشر المؤمنین کا عطف کیا تؤمنون پہ جو آمنو کے معنی میں ہے، تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ انشاء کے اوپر عطف ہو رہا ہے، انشاء کا خبر کے اوپر عطف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انشاء کا انشاء کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو دو اشکال جو ہیں اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں، زمخشری کے جواب پر دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ تؤمنون کا جو فاعل ہے مخاطب وہ المؤمنون ہیں، المؤمنون، اور بشر کا جو فاعل ہے وہ النبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ فاعل جو ہیں ان کے مختلف ہیں دونوں فعلوں کے، ٹھیک ہے، لہذا ٹھیک نہیں ہے۔ اشکال کیا جو زمخشری نے جواب دیا تھا اس پر کہ تؤمنون کا فاعل مؤمنون بن رہا ہے اور بشر جو ہے اس کا جناب علی النبی ہے۔ تو فاعل چونکہ مختلف ہیں لہذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ جو تؤمنون ہیں، ٹھیک ہے نا، آیت میں یہ تفسیر تجارت ہے، کیونکہ تجارت خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، اور تؤمنون جو ہے اس تجارت کی کیا ہے، تفسیر ہے۔ مفسر ایک جیسے ہیں۔ مفسر جو ہے جو تجارت ہے وہ جملہ خبریہ ہے، اور تؤمنون بھی کیا ہے، خبریہ ہے، نہ کہ طلب ہے۔ تؤمنون آمنو کے معنی میں ہو کر طلب نہیں ہے، بلکہ یہ تؤمنون تفسیر تجارت ہے، اور جب تجارت کیا ہے اس آیہ مجیدہ میں خبر ہے تو یہ تؤمنون بھی اسی کی تفسیر ہے، لہذا جملہ خبریہ ہے، نہ کہ طلب ہے۔ یہ مطلب ہے دو اشکال اس کے اوپر وارد ہو رہے ہیں، لیکن آغا دونوں اشکالوں کے جو ہے نا نیچے جواب دیتے ہیں۔ دونوں اشکالوں کے جواب اس طرح دیتے ہیں کہ فاعلین کا مخالف ہونا یہ ضرر رساں نہیں ہے، فاعلین کا مختلف ہونا یہ ضرر رساں نہیں ہے۔ مثال ہے مثال ہے قومو وقعد یا زید۔ قومو کا فاعل اور ہے، وقعد کا اور ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، لہذا فاعلین کا مخالف ہونا یہ ضرر رساں نہیں ہے۔ اور دوسرا اشکال آپ کا یہ ہے کہ تؤمنون جو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے پچھلی تجارت کی، تو لہذا یہ جملہ خبری ہے، نہ کہ تؤمنون آمنو کے معنی میں ہے۔ یہ آپ کا دوسرا اشکال تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تؤمنون کا تفسیر کے لیے ہونا کہ یہ تفسیر کر رہا ہے یہ معین نہیں ہے۔ اولاً تؤمنون کا تفسیر کے لیے ہونا معین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالفرض قبول کر لیں کہ تؤمنون تفسیر کر رہا ہے پچھلی تجارت کی، اولاً ہم قبول نہیں کرتے، اگر قبول بھی کر لیں تو احتمال ہے کہ تؤمنون جو ہے یہ تفسیر ہو باوجود اس کے کہ یہ امر ہے۔ تؤمنون تفسیر بھی کر رہا ہو باوجود اس کے کہ یہ امر ہے۔ کیسے بھلا؟ تؤمنون تفسیر بھی کر رہا ہو باوجود اس کے کہ یہ آمنو کے
معنی میں بھی ہو۔ کہتے ہیں وہ جو پہلے والی کلام ہے نا اس کو ہم اس طرح لیں گے، اتجروا تجارتاً تنجیکم من عذاب علیم، اس میں لیں گے اتجروا تجارتاً تنجیکم من عذاب علیم۔ تو یہ جو ہے پھر یہ امر اس کی کیا کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ جو ہے انتہو کے معنی میں ہے، یا یہ کر لیں گے یا یہ کہیں گے کہ یہ تفسیر جو ہے نا فی المعنی ہیں، تفسیر اصطلاحی نہیں ہے، تفسیر فی المعنی ہیں، تفسیر اصطلاحی نہیں ہے، اس لیے کہ امر جو ہے کبھی کبھی اس کو کیا کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے افادہ معنی کے لیے، جو پچھلا والا جو جملہ مفسرہ ہے اس سے جو معنی حاصل ہو رہا ہے امر کو اسی کی خاطر لایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے جی؟ کہ امر جو ہے اس کو لایا جاتا ہے وہ معنی جو جملہ مفسرہ سے حاصل ہو رہا ہے، اس معنی کے افادہ کرنے کے لیے جو جملہ مفسرہ سے استفادہ ہو رہا ہے اس جملہ سے کے معنی کو افادہ کرنے کے لیے امر لایا جاتا ہے۔ کوئی مثال کہتے ہیں دیکھو، حل ادلک علی سبب نجات کا ہے نا، اس میں آپ کہیں گے آمن باللہ، آمن باللہ، جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہوا ان تؤمن باللہ، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ تؤمنون کو اگر تفسیر معنوی تجارت کی لے لیں، تؤمنون کو تفسیر معنوی تجارت کی لے لیں تو بشر کا تؤمنون پر عطف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تؤمنون کو تفسیر معنوی تجارت کی لیں تو پھر بھی بشر کا تؤمنون پر عطف کرنا درست نہیں ہے، چونکہ لازم آتا ہے کہ بشر جو ہے یہ بھی تؤمنون کی طرح تفسیر تجارت ہو، یہ لازم آئے گا کہ بشر جو ہے یہ بھی تؤمنون کی طرح تفسیر تجارت ہو۔ کیوں بھائی؟ چونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو بشارت ہے یہ تفسیر میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات بھلا کیا ہے؟ دوبارہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ٹاپک موضوع ہمارا یہ ہے آج کہ خبر کا انشاء پر عطف کرنا اور اس کا عکس یعنی انشاء کا خبر پر عطف کرنا کیسا ہے۔ عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں دو قول ہیں، علماء بلاغت اور ابن مالک نے اپنی کتاب تسہیل میں اور ابن عصفور نے شرح ایذا میں اس کو منع قرار دیا ہے کہ خبر کا انشاء پر عطف کرنا یا بالعکس انشاء کا خبر پر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء بلاغت ابن مالک ابن عصفور نے اس کو منع قرار دیا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن صفار جو ابن عصفور کے شاگرد ہیں اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ خبر کا انشاء پر یا بالعکس انشاء کا خبر پر عطف کرنا جائز ہے۔ صفار نحوی جو ابن عصفور کے شاگرد ہیں اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے خبر کا انشاء پر عطف کرنا یا انشاء کا خبر پر۔ دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں جو ہے نا بشر المؤمنین۔ اب بشر المؤمنین میں تو آپ کو نیچے نا جو آیا مجیدہ نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی نا اس پہ جاؤ نا، تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم سے لے کر وبشر المؤمنین نیچے جا کے دیکھو نا، جب ہے سورہ صف کی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ بشر المؤمنین کا آگئے صفار کہتے ہیں دیکھو بشر انشاء ہے نا، اس کا عطف ہو رہا ہے نصر من اللہ و فتح قریب جو کہ خبر ہے، انشاء کا خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی نا بات۔ جناب زمخشری نے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے نا، کیا جائز ہے؟
خبر کا انشاء پر یا انشاء کا خبر پر عطف کرنا اور یہ دلیل دی ہے، اس کو زمخشری نے جواب دیا ہے، کہا ہے آغا توجہ فرمائیے، یہ جو عطف ہے نا بشر المؤمنین کا، اس کا عطف ہو رہا ہے تؤمنون پر، اور تؤمنون بمعنی آمنو ہے، عطف ہو رہا ہے تؤمنون پہ اور تؤمنون بمعنی آمنو کے ہے۔ جب آمنو کے معنی میں ہوا تو اب عطف انشاء کا انشاء کے اوپر ہو رہا ہے، نہ کہ انشاء کا خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ جب تؤمنون کو آمنو کے معنی میں لے لیا تو اب بات یہ بنی ہے کہ انشاء کا انشاء پر عطف ہے، نہ کہ انشاء کا خبر پر عطف ہو رہا ہے۔ انشاء کا صحیح ہے نا، خبر پر عطف نہیں ہو رہا ہے بلکہ انشاء کا انشاء کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کر دی، زمخشری نے جواب دے دیا، تو پھر اس پر دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تؤمنون کا فاعل اور ہے، بشر کا اور ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا اشکال یہ اس پر وارد ہوتا ہے کہ تؤمنون تفسیر تجارت ہے، نہ کہ طلب ہے، ٹھیک ہے، یعنی امر کے معنی میں نہیں ہے تؤمنون، یہ تفسیر تجارت ہے۔ وہ پیچھے جو تفسیر تجارت ہے، تجارت وہ جملہ خبری ہے، تؤمنون جو مطلب ہے یہ بھی خبری ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے، نہ کہ یہ طلب ہے۔ تؤمنون تفسیر تجارت ہے، نہ کہ طلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو اشکال اس کے اوپر آ رہے ہیں اور دونوں کا جو ہے نا جواب دیتے ہیں، دونوں اشکالوں کا، کہ یہ تخالف فاعلین ضرر رسان نہیں ہے، جیسا کہ قومو وقعد یا زید، قومو کا اور ہے، وقعد کا اور ہے۔ اور دوسرا اشکال جو آپ لوگوں نے کیا تھا کہ تؤمنون تفسیر تجارت ہے، ٹھیک ہے نا، آمنو کے معنی میں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معین نہیں ہے کہ تؤمنون تفسیر تجارت ہو، یہ معین نہیں ہے کہ حتماً تؤمنون تفسیر ہے تجارت کے لیے، یہ معین نہیں ہے اولاً۔ ثانیاً سلمنا، ہم قبول بھی کر لیں کہ تؤمنون تفسیر ہے تجارت کی، قبول بھی کر لیں، پہلے تو ہم قبول نہیں کرتے، قبول بھی کر لیں، تو احتمال ہے کہ تؤمنون جو ہے یہ تفسیر بھی کر رہا ہو باوجود اس کے کہ امر ہے، امر کے ہوتے ہوئے تفسیر کر رہا ہو۔ آپ کہیں گے کیسے امر کے ہوتے ہوئے یہ تفسیر کر رہا ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے والا کلام ہے سابق، اس کو اس طرح ہم معنی کریں گے، اتجروا تجارتاً تنجیکم من عذاب علیم، اس میں ہم لے لیں گے، ایک یہ جواب ہے۔ یا ہم یہاں یہ کہیں گے کہ یہ تفسیر معنوی ہے، تفسیر اصطلاحی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، امر کو جملہ مفسرہ کی تفسیر کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسا کہ یہ مثال ہے، حل ادلک علی سبب النجات کا جواب میں کہیں آمن باللہ، جیسا کہ کہہ سکتے ہیں ہوا ان تؤمن باللہ، ٹھیک ہو گئی۔ آخر میں جملہ یہ ہے کہ اچھا تؤمنون کو جب تفسیر معنوی لے لیں تجارت کے لیے کہ تؤمنون تفسیر معنوی ہے تجارت کی، پھر بھی بشر کا تؤمنون پر عطف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تفسیر معنوی بھی لے لیں تو بشر کا تؤمنون پر عطف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں جی؟ چونکہ لازم آ رہا ہے، ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ چونکہ لازم آ رہا ہے کہ بشر جو ہے یہ تؤمنون کی طرح تفسیر تجارت ہو۔ کیوں؟ چونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو بشر بشارت ہے یہ تفسیر میں داخل نہیں ہے۔ یہ ہے جناب علی اس کا خلاصہ، پہلے بھی عرض کیا ہے، دوبارہ بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے عرض کر دیا ہے، ابھی توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔
عطف الخبر علی الانشاء و بالعکس، خبر کا عطف کرنا انشاء پر، و بالعکس یعنی انشاء کا عطف کرنا خبر پر۔ منعہ البیانیون و ابن مالک فی شرح باب المفعول مع من کتاب التسہیل و ابن عصفور فی شرح الایذاء۔ منعہ البیانیون، بیانیون علماء بلاغت نے منعہ اس کو منع کیا ہے، عطف الخبر علی الانشاء و بالعکس کو منعہ کی ضمیر جا رہی ہے، عطف الخبر علی الانشاء و بالعکس کو بیانیون علماء بلاغت نے منع کیا ہے، اور ابن مالک نے شرح باب مفعول من کتاب التسہیل، کتاب التسہیل میں منع کیا ہے، و ابن عصفور فی شرح الایذاء، اور ابن عصفور نے شرح ایذاء میں منع کیا ہے، وَنَقَلَهُ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، نَقَلَهُ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، ابن عصفور نے اس کو اکثرین سے نقل کیا ہے، کس کو؟ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے خبر کا انشاء پر عطف کرنا، وَنَقَلَهُ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، ابن عصفور نے اس مطلب کو اکثرین سے نقل کیا ہے، وَأَجَازَهُ الصَّفَّارُ تلمیذ ابن عصفور وجماعة مستدلین بنحو قوله وبشر المؤمنین، وَأَجَازَهُ صفار، اجازہ کیا اس عطف کو، خبر کا انشاء پر عطف جو کرنا چاہ رہے تھے، اس کی صفار تلمیذ ابن عصفور، ابن عصفور کے شاگرد نے اور ایک جماعت نے اجازت دی ہے۔ توجہ کرنا، یہاں دوسرا مطلب ہے جو کہتے ہیں جائز ہے، ان کی بات ہے، وَأَجَازَهُ الصَّفَّارُ تلمیذ ابن عصفور وجماعة مستدلین بنحو قوله وبشر المؤمنین، عطف کی صفار جو ابن عصفور کے شاگرد ہیں اجازت دی ہے، اور ایک جماعت نے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے وبشر المؤمنین توضیح دے چکا ہوں۔ بشر المؤمنین کے لیے نیچے والی آیت دیکھو جو حاشیے میں ہے، وبشر المؤمنین کا کہا ہے، دیکھو انشاء ہے، اس کا عطف ہے نصر من اللہ و فتح قریب، جو کہ خبر ہے، انشاء کا خبر پر عطف ہوا ہے۔ قال الزمخشری فی جوابہم ان العطف الا تؤمنون، زمخشری نے ان کے جواب میں کہا ہے، قال الزمخشری فی جوابہم، زمخشری نے ان کے جواب میں کہا، ان سے مراد نہ یہی ہے جو صفار ابن عصفور کے شاگرد ہیں اور ایک جماعت، ان کے جواب میں زمخشری نے کہا ہے ان العطف الا تؤمنون، عطف تؤمنون پر ہے، کس کا؟ وبشر المؤمنون کا عطف ہو رہا ہے تؤمنون پہ، کیوں؟ لأنہ بمعنی آمنو، اس لیے کہ تؤمنون آمنو کے معنی میں ہے۔ اچھا، جب تؤمنون آمنو کے معنی میں ہو گیا تو میرا سوال ہے عزیزوں سے کہ اب عطف انشاء کا خبر پر ہو رہا ہے یا انشاء کا انشاء پر ہو رہا ہے؟ یقیناً آپ جواب دیں گے کہ جب تؤمنون آمنو کے معنی میں ہو گیا تو اب انشاء کا انشاء پر عطف ہو رہا ہے، یہ زمخشری ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کر دیا ہے کہ انشاء کا انشاء پر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یکدا، اور اسی طرح پھر ایک اور ہے ولا ان یقال، یہ دو اشکال ہیں اور اس کو یہ رد کر رہے ہیں، زمخشری پہ جو دو اشکال کوئی کرنا چاہے تو ان کی یہ رد ہے اور بعد میں جواب بھی ہے۔ ولا یکدا فی ذلک ان المخاطب بہ تؤمنون المؤمنون وبشر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا یکدا فی ذلک، اس میں جو ہے اشکال نہیں ہے کہ مخاطب تؤمنون جو ہے اس میں تؤمنون میں مخاطب المؤمنون ہے، وبشر میں النبی ہے، یہ ولا یکدا فی ذالک، اس میں اشکال نہیں ہے اس بات میں۔ ولا ان یقال فی تؤمنون انہ تفسیر لتجارت للطلب، اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ تؤمنون تفسیر تجارت ہے نہ کہ طلب ہے، یہ بھی نہ کہا جائے، یہ اشکال بھی وارد نہیں ہے
کہ تؤمنون تفسیر تجارت ہے نہ کہ طلب ہے۔ وَإِنَّا يَغْفِرْ لَكُمْ جواب الاستفہام تنزیلا لسبب السبب وهو الدلالۃ منزلۃ السبب وهو الایمان۔ یہاں ایک مطلب ہے آغا جان، وہ یہ ہے کہ جو تؤمنون کو آمنو کے معنی میں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تؤمنو آمنو کے معنی میں ہے، تو اس کے جواب میں، امر کے جواب میں یغفر لکم جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ مجزوم ہے۔ امر کے جواب میں یغفر لکم مجزوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کا کیا جواب دو گے؟ کون سے لوگ جو کہتے ہیں تؤمنون تفسیر تجارت ہے، طلب نہیں ہے، وہ یغفر لکم کی جو جزم ہے اس کا کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ یغفر لکم کی جزم جو ہے یہ استفہام کے جواب میں ہے، استفہام کے جواب میں ہے، اس لیے جزم آئی ہے۔ یغفر لکم کی جزم استفہام کے جواب میں ہے، اس لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہتے ہیں استفہام کے جواب میں ہو تو استفہام کو سبب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبب کیسے ہے؟ کہتے ہیں یہاں سبب و سبب ہو رہا ہے، توجہ کرنا۔ وَإِنَّا يَغْفِرْ لَكُمْ جواب الاستفہام، یغفر لکم استفہام کے جواب میں ہے، ٹھیک؟ تنزیلا لسبب السبب، نازل کرتے ہوئے سبب سبب پر، سبب سبب یعنی دلالت جو تجارت پر ہے، وہ دلالت ہو منزلت السبب، سبب سبب منزلہ یہ سبب کے، اور وہ کیا ہے؟ وہو الایمان، منزلہ سبب وہو الایمان، اور وہ ایمان ہے۔ اچھا وہ پیچھے اب چلے جاؤ، وہ جو دو اشکال زمخشری کے اوپر وارد ہو رہے تھے کہ تؤمنون کا فاعل مؤمنون ہے اور بشر کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اب وہ ان دو اشکالوں کے یہاں جواب دے رہے ہیں۔ لِأَنَّ تخالف الفاعلین لا یکدا تقول قوموا وقعد یا زید، ٹھیک ہے نا؟ دو فاعلوں کا مختلف ہونا یہ ضرر رساں نہیں ہے، تم کہو گے قوموا وقعد یا زید، قوموا کا اور ہے، وقعد کا اور ہے۔ اور دوسرا جو اعتراض تھا اس کا جواب وَلِأَنَّ تُؤْمِنُونَ لَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّفْسِيرِ، تؤمنون تفسیر کے لیے معین نہیں ہے۔ سلمنا بالفرض، سلمنا ہم قبول کر لیں، ولیکن یحتمل انہ تفسیر مع کونہ امرا، لیکن احتمال ہے کہ یہ تؤمنون تفسیر ہو باوجود اس کے کہ تؤمنون امر ہے، احتمال ہے تؤمنون تفسیر ہو اس کے باوجود کہ یہ تؤمنون آمنو کے معنی میں ہے، امر ہے پھر بھی تفسیر ہو۔ وَذَلِكَ بِأَن يَكُونَ مَعْنَى الْكَلَامِ السَّابِقِ اِتْجَرُوا تِجَارَةً تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کلام سابق کا معنی یہ ہے اِتْجَرُوا تِجَارَةً تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ كَمَا كَانَ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ فی معنی انتہوا، جیسا کہ حل انتم منتہون انتہو کے معنی میں ہے، یہ کہیں گے۔ او بِأَن يَكُونَ تَفْسِيرًا فِي الْمَعْنَى دُونَ الصَّنَاعَةِ، یا یہ تفسیر معنوی ہے، تفسیراً فی المعنی، معنی میں تفسیر ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ دون صنعت، اصطلاحی تفسیر یہاں نہیں ہے، یہ جواب دیں گے۔ لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يُسَاقُ لِإِفَادَةِ الْمَعْنَى الَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنَ الْمُفَسِّرَةِ، اس لیے کہ امر کبھی کبھی جو ہے وہ معنی کے افادہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کون سا معنی؟ الذی یتحصل من المفسرہ، جو جملہ مفسرہ سے حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس معنی کے افادہ کرنے کے لیے امر کو لایا جاتا ہے۔ لأن الامر قد یساق لافادۃ المعنی الذی یتحصل من المفسرہ، اس لیے کہ امر کو کبھی کبھی لایا جاتا ہے معنی کے افادہ کرنے کے لیے جو جملہ مفسرہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ تقولو، آپ کہیں گے حل ادلک علی سبب نجاتک، آمن باللہ،
حل ادلک علی سبب نجات کا جو معنی ہے اس کے لیے کیا لایا ہے آگا جان؟ آمر لایا ہے، آمن باللہ کما تقولو ہو و ان تؤمن باللہ، جیسا کہ تم کہو گے ہو و ان تؤمن باللہ، وحینئذ فیمتنع العطف لعدم دخول التبشیر فی معنی التفسیر۔ حینئذ اس صورت میں عطف منع ہے، چونکہ تبشیر جو ہے معنی تفسیر میں داخل نہیں ہے۔ یہ 70 تو چھوٹی سی ہے لیکن مطلب ہے وَحِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ الْعَطْفُ لِعَدَمِ دُخُولِ التَّبْشِيرِ فِي مَعْنَى التَّفْسِيرِ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حینئذٍ اس صورت میں کہ جب آپ تومنونا کو کہہ رہے ہو کہ یہ تفسیر معنوی ہے تجارت کی، تومنونا تفسیر معنوی ہے تجارت کی، تو پھر بشر کا تومنونا پر عطف کرنا درست نہیں ہے۔ تومنونا کو تفسیر معنوی لوگے تجارت کے لیے، تو بشر کا تومنونا پر عطف کرنا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ لازم آئے گا کہ بشر بھی تومنونا کی طرح ٹھیک ہے تفسیر تجارت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ معطوف علیہ کے حکم ہے، حالانکہ بشارت جو ہے وہ تفسیر میں داخل نہیں ہے۔ اس بات کو یہ سمجھا رہا ہے۔ وَحِينَئِذٍ جب یہ تفسیر معنوی ہو کہ تومنونا تفسیر معنوی ہے تجارت کی، فَيَمْتَنِعُ الْعَطْفُ پس عطف جو ہے منع ہے، عطف منع ہے۔ کون سا؟ کس کا؟ بشر کا تومنونا پر عطف کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ لِعَدَمِ دُخُولِ التَّبْشِيرِ فِي مَعْنَى التَّفْسِيرِ، چونکہ تبشیر یہ بشارت تفسیر کے معنی میں داخل نہیں ہے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔